نماز میں جماعی آئے تو کیا کریں؟ نماز میں جماعی آنے کے کیا احکام ہیں؟ کیا اس میں نحوست کا بھی کوئی دخل ہے؟ مظہر اقبال جدہ سے۔ نحوست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جماعی کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی انسان کو آ سکتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ، نہ کوئی ٹیکس لگتا ہے، آپ تھکے ہوئے ہوں گے تو آئے گی آپ کو۔ تو جب جماعی آئے تو نماز میں جماعی کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور اگر بالفرض بہت ہی پریشر بڑھ جاتا ہے اور آپ سے جماعی رک نہیں رہی ہے نماز کی حالت میں، تو پھر علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ قیام کی حالت میں ہیں تو پھر سیدھے ہاتھ اوپر رکھیں، کیونکہ سیدھا ہاتھ آپ کے لیے آپ کے بائیں ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، یہ اس میں حرکت کم ہے۔ اور اگر قیام کے علاوہ کسی حالت میں ہے تو پھر بایاں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھیں اور اس کو منہ کو بند کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل اس طرح نماز میں منہ کھول کے کھڑے ہوں، یہ نماز کی ادب کے بالکل خلاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے، اس کی مضبوط دلیل ہمارے پاس اہل مدینہ کا عمل ہے، جو موطا امام مالک کے جو مؤلف ہیں، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے شاگرد ہیں مشہور قاسم، وہ امام مالک سے نقل کرتے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی امام کا جو عمل جو فتویٰ نقل کرتے ہیں وہ اسی بیس پہ کہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہاتھ چھوڑ کے تھی۔ تو ائمہ کرام کے مختلف دلائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ صریح روایت نہیں ملتی، لیکن کسی کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حدیث میں صراحتاً دکھاؤ، یہ مطالبہ ہی غلط ہے، ہر چیز صراحتاً حدیث میں نہیں ہوتی، دلیل کبھی صراحتاً ہوتی ہے، کبھی دلالتاً ہوتی ہے۔ دلالتاً کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس سے لگتا ہے کہ نبی نے یہ عمل یقیناً کیا ہوگا، تو اہل مدینہ ظاہر ہے سارے گمراہ تو نہیں ہو سکتے، تو اسی وجہ سے امام مالک کا جو مشہور قول ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز کا ہے، اور آج بھی بہت سی دنیا پڑھتی ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز، عرب ممالک میں ہم نے دیکھا ہے۔ آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں نہ پڑھیں تو دیکھیں کسی ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہے ہاتھ باندھ کے نماز، وہ ان حدیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو دلائل دونوں طرف ہیں۔ تو عامی آدمی کا کام یہ ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے کو بھی برحق سمجھے، تو اس لیے آپ اگر فقہ مالکیہ کو فالو کرتے آ رہے ہیں شروع سے تو پھر ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہیں، اسی فقہ کو فالو کریں، لیکن اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں تو پھر اسی کو فالو کرتے رہیں، ان کی تحقیق میں ہاتھ باندھ کے نماز ہے، وہ ان کے بھی مضبوط دلائل ہیں۔ تو یہ جو آج کل فنڈر گیری شروع ہو گئی ہے نا، ہر آدمی مجتہد بنا ہوا ہے اور ایک طرف کے دلائل بیان کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے دوسرا غلط ہے۔ اسلاف میں یہ طریقہ نہیں تھا، تو یہ اب نئی ایک بدعت ہے، اور بس اپنے آپ کو صحیح سمجھنا۔ تو دلائل ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے کے بھی دلائل ہیں، ہاتھ باندھنے کے بھی دلائل ہیں، رفع الیدین کے بھی ہیں، نہ کرنے کے بھی ہیں، ہر ایک کا اپنا مجتہد کا اپنا انداز ہے، تو سب کو ٹھیک سمجھیں، فالو ایک کو کریں، کیونکہ ایک ٹائم پہ سب کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے۔